بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی ہم اس چینل پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ پڑھنے کے باوجود جو سا ہے وہ ایک طالب علم فیل کیوں اور کیسے ہو جاتا ہے۔ آج سب سے پہلے جو سا ہے وہ یہاں پر ایک سوال یہ آتا ہے کہ اگر پڑھنا ہی کافی ہوتا تو پڑھے لکھے جن سے لوگ ہیں وہ اتنے کنفیوز کیوں دکھائی دیتے ہیں آج کل کے زمانے میں، اسپیشلی پاکستان میں۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں، میں خود ایک ٹیچر ہوں، اور جو میں آپ سے آج کہنے جا رہا ہوں، شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ شاید آپ نے پہلے سنا بھی ہوگا، نہیں بھی سنا ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلی دفعہ بندہ جن سے ایک نئے نظریے کے ساتھ جن سے وہ سنتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جن سا ہے وہ ہم بات کریں گے پڑھنے کا مطلب جن سا ہے۔ وہ ہم جن سے ہیں پڑھنے کا مطلب ہی ہم غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے جی کہ رٹا لگا لینا۔ آسان ترین الفاظ میں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان میں پڑھنے کا مطلب رٹا لگانا ہوتا ہے۔ امتحان جن سے ہوتے ہیں آپ کے بچوں کے جن سے وہ آپ کے سامنے اس کی لائیو ایگزامپل آ جاتی ہے، ایک زندہ مثال آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جی کہ سمجھنا نہیں ہے کسی چیز کو، بس ایک دفعہ پڑھ لینا ہے، 2 دفعہ پڑھ لینا ہے، 3 دفعہ پڑھ لینا ہے، اور اس کو رٹا لگا کے یاد کر لینا ہے کہ یہی سوال جن سا ہے وہ میں ایز اٹ از جن سا ہے وہ امتحان میں دے دوں گا۔ نمبر کی دوڑ میں جن سا ہے وہ آپ کی سمجھ اور بوجھ اور سوچ جن سی ہے وہ ہار چکی ہے، کیونکہ امتحان جن سا ہے بدقسمتی سے یہ دیکھ نہیں رہا ہوتا جی کہ آپ نے اس ٹاپک کو سمجھا کتنا ہے، وہ یہ دیکھے گا جی کہ آپ نے اس ٹاپک کو یاد کتنا کیا ہے۔ بس یہ دیکھتا ہے جی کہ آپ نے لکھا کتنا ہے اور کیا لکھا ہوا ہے۔ اساتذہ کو ہم اس چیز کا جن سا ہے وہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اساتذہ ذمہ دار نہیں ہے۔ اساتذہ ذمہ دار اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کا جن سا ایجوکیشن سسٹم، آپ کا جن سا ایگزام سسٹم پاکستان میں چل رہا ہے وہ بہت جن سا ہے وہ ناقص ہے۔ اس سسٹم نے اساتذہ کو جن سا ہے وہ باندھ دیا ہے۔ اساتذہ جن سے ہیں وہ سسٹم کے قیدی کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو ایسا کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ رٹا لگوائیں، بچے کے نمبر آ سکیں، اور جن سا بیچ جن سا ہے وہ اس سال کا کلیئر ہو سکے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ اسی چیز کا جن سا ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ، پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں یا بڑے اسکول ہیں، جن کو میں عام فہم میں جن سا ہے وہ ایک پریشر کوکر کا نام دیا ہوا ہے میں نے اپنی ڈکشنری میں، کہ جی کہ یہ بیسیکلی پرائیویٹ سکولز جن سے ہیں وہ آپ کے پریشر کوکرز ہیں، جو کہ آپ کے جن سے بچے ہیں ان کو نمبروں کی دوڑ میں جن سا انہوں نے لگا دیا ہے۔ کوالٹی نہیں رہی، کوانٹٹی دیکھی جا رہی ہے۔ اس سارے مسئلے کے بعد جب ایک بچہ امتحان سے گزرتا ہے تو پھر جب اس کا رزلٹ آتا ہے تو رزلٹ دیکھ کر وہ تھوڑا سا، وہ اور اس کے والدین جن سے وہ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشان یہ اس وجہ سے ہو جاتے ہیں جی کہ ساتھ ہی ایک بچہ اس کے اسکول میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی کلاس میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے نمبر جن سے ہیں وہ اس سے اتنے زیادہ کیوں ہیں، اور ایک ہی کتاب پڑھی ہے، ایک ہی ٹیچر تھا، ایک ہی سارا سیٹ اپ تھا، سہولتیں جن سی دی جاتی ہیں وہ بھی کم و بیش ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، لیکن اس سارے کے باوجود جن سے وہ ایک بچے کے نمبر جن سے وہ زیادہ کیوں آتے ہیں اور دوسرے کے جن سے وہ کم کیوں ہو جاتے ہیں۔ تو مین جن سا مسئلہ ہے، زیادہ بڑا مسئلہ جن سا وہ اسی جگہ پر ہے کہ پریشر کوکرز ہیں۔ پریشر جس نے لے لیا، رٹا جس کا تیز تھا وہ نمبر زیادہ لے گیا، اور جس کو سمجھ زیادہ اچھے طریقے سے آئی تھی اس نے اپنے طریقے سے لکھا، لیکن اس کا جواب جن سا وہ صحیح نہیں مانا گیا۔ تو اس سارے کے بعد جب رزلٹ آتا ہے تو آج کل ہمارے پاس اگزامپلز آ رہی ہیں، مثالیں آ رہی ہیں، انتہائی قدم اٹھا لیا جاتا ہے۔ لوگ جن سے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی جن سا وہ ختم کرنے کی انتہائی سوچ پر چلے جاتے ہیں، کیونکہ معاشرہ ہمارے ساتھ ناانصافی کر دے گا کیونکہ ہمارے نمبر کم ہیں۔ ان سب مسئلوں کا حل کیا ہونا چاہیے؟ ان سب مسئلوں کے حل کی ایک سیریز میں انشاءاللہ بنا رہا ہوں،
اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں، اگر آپ ٹیچرز ہیں، اور اگر آپ ان اسٹوڈنٹس کے والدین ہیں جنہوں نے یہ میری ویڈیو دیکھی ہے، تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس چینل کو شیئر کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ ہم مل بیٹھ کر نہ صرف پڑھیں بلکہ اس سارے کے سارے عمل کو سوچیں بھی اور سمجھیں بھی۔ بہت شکریہ۔